برقع پہن کر چلیے ہمارے ساتھ، دیکھا جائے گا۔ مفتی خوش ہو گیا۔ ذمہ داری جمال نے اپنے سر لے لی تھی، خطرے میں مفتی کے حواس اور ہاتھ پیر سون ہو جاتے تھے۔ جمال بہادر نہیں تھا، بے وقوف تھا۔ اس کو خطرے کا احساس ہی نہ تھا، اور اس کے لیے سارا مسئلہ ایک ایکشن پر اکسانے والے ڈرامے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ بہن نے زیورات کی پوٹلی بغل میں دبائی، چھوٹی بچی کو گود میں لیا اور برقع پہن کر درود شریف پڑھتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ جمال نے ایک بچے کو اٹھا لیا اور دوسرے کو انگلی سے لگا لیا۔ مفتی نے کپڑوں کا سوٹ کیس پکڑ لیا اور اس طرح وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے چوک کی طرف بڑھے، مگر تانگے کے بغیر یہاں سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ ننگی تلواروں اور دیوانے نعرے، ایک برقع پوش عورت، ایک ڈرے ہوئے دلگیر بھائی، کچھ خوفزدہ بچوں اور ایک بے وقوف نوجوان کا راستہ روک کر کھڑے تھے۔ بے وقوف نوجوان نے کہا، ٹھہرو، ابھی کوئی تانگا آ جائے گا۔ ہجوم میں ہلچل ہوئی۔ ایک تانگا آیا جسے سیواداروں نے گھیر لیا۔ اس میں سفید مونچھوں والا ایک بوڑھا ہندو اور سفید بالوں والی ایک بوڑھی عورت سوار تھی۔ سیواداروں نے تانگے والے کو کھینچ کر نیچے گرا لیا۔ بڑھیا رونے لگی، چلانے لگی، اے اسے مت مارو، پرماتما کے لیے اسے چھوڑ دو، یہ تو ہمیں اسٹیشن سے یہاں گھر لایا ہے۔ بوڑھی کوچوان کے اوپر گر گئی۔ 12 بور والے نے اپنی بندوق کا کندھا زمین پر رکھ دیا اور سوچنے لگا۔ اٹھے ہوئے نیزے جھک گئے، کھلے ہوئے چاقو بند ہونے لگے۔ یہ امن پسند دکانداروں اور چھوٹے سرکاری ملازموں کی بستی تھی۔ اس میں مہاسبھا کے سیوادار بھی تھے، مگر ابھی کسی نے خون نہ دیکھا تھا، اور ابھی ان میں انسانی جان لینے میں جھجک باقی تھی۔ جمال ٹہلتا ہوا ہجوم میں جا پہنچا، نہایت وقار اور کسی قدر تحکمانہ لہجے میں بولا، جانے دو اسے۔ پھر اس نے گرے ہوئے کوچوان کو زمین سے اٹھایا اور کہا، اچھرے کا کیا لوگے پہلوان؟ تانگے والا حواس باختہ تھا، ہوش سنبھال کر بولا، جو حضور کی خوشی، جو خوشی حضور کی۔ جمال نے مفتی کو اشارہ کیا تو اس کی بہن اور بچے چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑتے اور لڑکھڑاتے ہوئے آ کر تانگے میں بیٹھ گئے۔ کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ پھر ہجوم کو جمال نے کھرجدار آواز میں کہا، ہٹ جاؤ، راستہ دو ہمیں۔ تانگا آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ سیکریٹریٹ کا موڑ کاٹ کر کوچوان نے گھوڑے کو سانٹا مارا۔ ابے کیا قبر کھدوائے گا یہاں کمبخت؟ سانٹا کھا کر بھی گھوڑے کی پھٹیچر چال نہ بدلی، مگر مفتی کے دم میں دم آ گیا اور بچے چہکنے لگے۔ وہ سیدھے مزنگ کی طرف مڑ گئے کہ آگے اچھرے تک کی آبادی مسلمان تھی۔ بہت شکریہ۔ چاہتا ہوں کہ لوگ پڑھیں، لیکن میں مجبور تو نہیں کر سکتا۔ لوگ پڑھتے ہیں تفریح کے لیے یا علم کے لیے، اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس میں ایک بھی فکرہ ادیبوں والا نہیں ملے گا، اس کے ساتھ ہی ایک پیرا فالتو نہیں ملے گا، تو اس لیے پڑھنے میں کچھ دشواری ہوگی۔ میں نے یہ کوئی فکرہ یا صفحہ نہیں بدلا، میں نے کبھی نظر ثانی کی، تلفظ غلط ہو گیا یا اس میں کوئی لفظ غلط ہو گیا یا کاٹ کے لکھ دیا، تو میں نے تحریر میں میری کوئی دوبارہ میں نے نظر ثانی نہیں کی، جو لکھا سو لکھا۔ بہت دیسی آدمی تھے، یعنی جب وہ اپنے گھر یا میرے گھر پہ آ کے صوفے پہ بیٹھتے تھے تو مغربی انداز میں، جس طرح میں اس وقت بیٹھا ہوں ٹانگیں نیچے اور میں یوں بیٹھا ہوں، اس طرح وہ نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ ہم بہت ہنسا کرتے تھے۔ وہ صوفے پہ پہلے چڑھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے بعد صوفے پہ ٹانگیں اوپر کر کے آلٹی پالٹی مار کے گویا بیٹھتے تھے۔ کھانے پینے کے انداز میں بھی بڑے دیسی تھے، لیکن ذہن ان کا جدید ترین تھا۔ He was a genuinely modern man۔ 20ویں صدی، اور اگر اب زندہ ہوتے تو 21ویں صدی کا انسان تھا یہ۔ ہر بات کی گہرائی تک جاتے تھے، بصیرت تھی ان میں، جرأت میں نے ذکر کیا تھی ان میں۔ فیض نے کہا، اب وقت ہے دیدار کا، دم ہے کہ نہیں ہے۔ احمد بشیر میں بہت دم تھا۔ دل توڑ کے جانے والے، دل کی بات بتاتا جا، اب میں دل کو کیا سمجھاؤں، اب میں دل کو کیا سمجھاؤں، مجھ کو بھی سمجھاتا جا، دل توڑ کے جانے والے۔
میرے اگلے مہمان ہیں، امریکہ سے تشریف لائے ہیں خاص اس فنکشن کے لیے، اس شام کے لیے. میں انہیں دعوت دیتا ہوں. سیف شیخ نام ہے ان کا. دادا کے بارے میں کچھ کہو گے؟ Gee, بولو. he was a very smart, intelligent man. All his power came from his words. And he taught, other than that, he taught me a lot, as a great grandfather. And I hope that in the future I can use what he taught me. جو باتیں انہوں نے آپ کو بتائی ہیں جی. آپ نے یاد رکھی؟ یاد رکھی ہوئی یہ سب. کیا بات سب سے اچھی لگتی تھی؟ The words are really powerful, better than violence. اور یہ جو سب بیٹھے ہیں آپ کے، ان کی بیٹیاں اور آپ کی دادی، ان کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ جی وہ بھی اچھی ہیں؟ جی اچھے ہیں. اگر میں اچھے نہیں کہتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہیں، ہاں. اچھے ہیں. چلیں خوش رہیں. پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی پڑھا. کون سی کلاس میں؟ میں 8 میں ہوں. او شاباش. تو کتنے دن ہو پاکستان میں؟ میں ایک اور ویک رہ گیا. چلو دادا کی باتیں یاد رکھنا اور بہت آگے جانا. جیتے رہو. تھینک یو. طنز و مزاح کے سلسلے میں آپ کا نام جانا پہچانا نام ہے، شاعر بھی ہیں. تشریف لاتے ہیں مشکور حسین یاد صاحب. بڑے عجیب بات یہ ہے کہ احمد بشیر صاحب سے میں بہت کم ملا ہوں، 2-4 بار ہی ملا ہوں گا. لیکن آپ جانتے ہیں کوئی ملنے ملانے میں تو نہیں، قربت کا مسئلہ ہے. وہ مجھ سے بہت زیادہ قریب رہے، میں ان سے بہت زیادہ قریب رہا. اس کے باوجود کہ ویسے ملاقات میری ان سے نہیں ہوتی تھی، لیکن مجھ سے کتنا خیال رکھتے تھے، میں تو حیران رہ گیا تھا. اچھا اب یہ جو ہم ان کو کہتے ہیں نا، بڑے سچے تھے، کھرے تھے اور بڑے بولڈ تھے، بڑے کلیئر ہیڈڈ تھے، اور اپنے بڑے محب وطن تھے. ان سب کے ساتھ ساتھ اصل میں جو انہوں نے ایک اور بڑا کام وہ دیا ہے، سبق، وہ کہ ان میں جو ایک انکسار تھا، وہ ایسی چیز تھی کہ وہ ان میں وہ بولڈنس تھی، وہ بھی انکسار کی وجہ سے تھی. ان میں جو سچ بات کرتے تھے وہ بھی، اس میں بھی انکسار تھا ان کا. انہوں نے ایک بہت بڑا سبق دیا. اس قدر منکسر المزاج انسان کہ میں حیران رہ گیا ہوں. ان کی جو 4 کتابیں ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح اس میں بھی اپنے انکسار کا ذکر کرتے ہیں کہ صاحب وہ مضامین پہ لکھتے ہیں کہ میں بدنام ہوں سچ کہنے میں، لیکن مجھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا. عموماً اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں بڑا ہی کاہل ہوں، کام چور ہوں. اصل میں ایسا شخص جو اس طرح انکسار سے کام لیتا ہے وہ زندگی کی بہت بڑی حقیقتوں کو اپناتا ہے. اسی طرح ان کی 4 کتابیں ہیں. انہوں نے وہ خطوں کی خوشبو نیلم نے اکٹھے کیے، اور جس طرح اکٹھے ہوئے وہ ایسے یوں پڑے ہوئے تھے ایک طرف تھے. اور ایسی تو ان کی کتابیں جب وہ لکھ رہے تھے، کیا کہنا چاہیے، وہ ناول، تو ان کو بتایا بھی ناول لکھنے کا طریقہ یہ ہے، تو اس میں بھی لکھتے ہیں کہ جناب میری تو اس میں کوئی ایک بھی سیدھی لکیر نہیں ہے، اس میں تو میرا اپنی تکنیک اپنا تھا ان کا. تو انکسار آدمی کو بہت کچھ سکھاتا ہے. یہاں کے لیے وہ ہمیں بہت بڑا سبق دے گئے، اور ہم ان کو کبھی اس طرح بھول ہی نہیں سکتے. بہت بہت شکریہ. نوازش. نیا زمانہ کے ایڈیٹر محمد شعیب عادل صاحب. احمد بشیر صاحب سے میرا رابطہ ان کی عمر کے آخری دور میں ہوا جب وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے. میں نے ایک نیا میگزین، سیاسی میگزین شروع کرنا تھا، تو بہت ساری انہوں نے باتیں کی. ایک انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ اگر تم نے لکھنا ہے تو اس کالم میں میں نہیں ہونی چاہیے. آج کل جتنے بھی کالم نگار لکھ رہے ہیں، کوئی گردے کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی دل کی بیماری میں مبتلا ہے. تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ جب میں پہلی دفعہ امروز میں گیا تو چراغ حسن حسرت نے میری تحریر دیکھی، تو انہوں نے کوئی 25 جگہ پہ نشان لگا دیے.
انہوں نے کہا کہ اس میں تو ساری میں ہی میں ہے، تم کیا لکھنے آ گئے ہو، جاؤ واپس جاؤ اور اس کو دوبارہ ری رائٹ کر کے لاؤ۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ جا کے انہوں نے کہا ہاں یہ اب کچھ اس قابل ہے کہ اس کو چھاپا جا سکتا ہے۔ جی میرے تھینک یو، تھینک یو۔ احمد صاحب کے ایک بہت ہی قریبی دوست نسیم صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ احمد بشیر صاحب سے میرا رشتہ عقیدت کا، احترام کا، دوستی کا اس لحاظ سے تھا کہ میری بیگم ان کے ماموں کی بیٹی ہے، اور جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ فیملی کے افراد کے ساتھ ان کی اتنی محبت تھی، اتنی والہانہ محبت تھی، اسی وجہ سے جب بھی فیملی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہم بھاگ کے احمد بشیر صاحب کے پاس پہنچتے اور ان سے رہنمائی چاہتے، اور وہ ہمیشہ اچھی رائے دیتے اور بڑے پیار سے سمجھاتے۔ یہاں بہت کچھ باتیں کی گئی ہیں، ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایسا دانشور، ایک ایسا عالم، ایک ایسا صحافی جو کہ حقیقت کی تہ تک دیکھ سکتا تھا، انہیں میں نے کبھی مایوس نہیں پایا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ میں پچھلے 42 سال سے تعلیم و تربیت سے منسلک ہوں، تو مجھے وہ ایک بات ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یار کچھ ایسا کرو کہ کریکلم اپنا ٹھیک کرو، سلیبائی بہتر کرو، بچوں کو کیا تم لوگ پڑھا رہے ہو۔ اور خاص طور پہ مطالعہ پاکستان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اس کو ریوائز کرو، بچوں کو بتاؤ کہ پاکستان کیسے بنا اور کیوں بنا اور پاکستان کو قائم رہنا ہے۔ اور میں ان سے یہ کئی دفعہ یہ پوچھتا تھا کہ آپ اتنی تنقید کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جن میں آپ بہت ناراض ہیں اور سخت باتیں آپ کہتے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ حالات تبدیل کب ہوں گے؟ تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ حالات تبدیل ہوں گے، انتظار کرو، کوشش کرو، اور آنے والی نسل کی تربیت اس طریقے سے کرو کہ حالات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ اور یہ ان کا بوائنٹ جو آپٹمزم تھا، میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ سب حقائق کو جانتا تھا، زندگی کے ارد گرد جو کچھ بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ دیکھنے کے باوجود ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ حالات بہتر ہوں گے، شاید ہم نہیں ہوں گے لیکن حالات بہتر ہوں گے اور پاکستان کامیاب ہوگا۔ وہ بہت بڑے محب وطن بھی تھے۔ انشاءاللہ، شکریہ بہت بہت۔ میں نے زندگی میں غنڈہ گردی نہیں کی ہے، صرف جو اکڑی ہوئی گردنیں ہیں وہ ضرور میں نے توڑی ہیں، لیکن یہ کہ میں منکسر مزاج آدمی ہوں، لوگوں کا دوست ہوں، کسی سے نفرت نہیں کر سکتا، مجھ میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں غلط بات نہیں سنتا، غلط جو میرے نزدیک غلط ہے، ضروری نہیں ہے کہ میرا تجزیہ صحیح ہو، لیکن میں بے خوف اور بے جھجک
میں بات کرتا رہا اور جھگڑے بھی کرتا رہا، اور یہ کہ میں نے اپنے بال بچوں کو تکلیف بھی دی ہے. ان کا بڑا شکریہ، انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے. مجھے ذاتی طور پر وہ بہت اچھے لگتے تھے. ایک سبب یہ کہ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے. اچھے لگتے ہیں مجھے وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں. دوستوں کی طرح انہوں نے ان بچیوں کو چاہا. آخری دنوں میں جب وہ بیمار تھے، مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اسپتال میں تھے، میں گیا، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت مشکل دن بھی انہوں نے دیکھے، مگر وہ بہت غیور آدمی تھے. میں نے اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے خاموشی سے ایک چھوٹی سی رقم کا لفافہ ان کے سرہانے خاموشی سے رکھ کے اور میں چلا آیا. لیکن آپ یقین کیجیے گا کہ میں ابھی اسلام آباد پہنچا بھی ہوں گا کہ مجھے انہوں نے شکریہ کے ساتھ وہ رقم لوٹائی اور مجھ کو خط لکھا، اور یہ نیچے نیلم احمد بشیر نے اس خط کے نیچے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہے، احمد بشیر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی آخری تحریر، اسے اکادمی کے ریکارڈ میں محفوظ کر لیں، شاید اگلی نسل کے لیے دلچسپی کا باعث ہو. نیلم احمد بشیر. میں اس کا ذکر نہ کرتا، مگر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بہت مشکل دنوں میں بھی بے حد غیور اور بہت بہادر آدمی، زندگی سے لڑنے والے اور مشکلات سے نبرد ہونے والے، مگر ہر وقت ہنسنے اور قہقہا لگانے والے احمد بشیر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. احمد بشیر صاحب کی ایک اور صاحبزادی تشریف لا رہی ہیں. ٹیلی ویژن دیکھنے والے ان کو بحیثیت ڈرامہ نگار بھی جانتے ہیں، نقل کرنے والے اداکارہ بھی جانتے ہیں، گانے بھی گاتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں. تشریف لاتی ہیں بشریٰ انصاری. ابا ایک ایسا لفظ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سب رشتے سمائے ہوئے ہیں. ایک پیار کا سمندر، ایک اتنا زیادہ محبت بھرا رویہ. یوں تو سب بیٹیوں کو اپنے باپ پیارے ہوتے ہیں اور بیٹیوں کا باپ سے ہمیشہ خاص رشتہ ہوتا ہے، لیکن ایمان سے کہوں تو ہمارے ابا جیسے ابا کسی کے بھی نہیں. ایک تو یہ کہ ان کے اندر ہمارے لیے ممتا بہت تھی، بہت ایکسپریسو، محبت کا اظہار بے شمار، بے تحاشا اور بہت زیادہ، اور غصے کا اظہار بھی اسی طرح، اس میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن اب میں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور کچھ شعور تھوڑا سا آتا جا رہا ہے، دنیا کو دیکھ رہی ہوں، ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں، تو میں کوئی بڑی سی بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے اپنے ابا جیسا ایماندار سچا آدمی نہیں دیکھا. یعنی ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. آپ کے گھروں میں بھی بہت سی اچھی روایت ہوں گی اور بہت سی اچھی ایسی چیزیں جو آپ لیے چلتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے خاندان میں آپ کو کیسے مل گئی. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی اچھی، سب سے طاقتور ایک جو چیز ہے وہ ایک پازیٹیوٹی کا رویہ ہے جو ہمیں اپنے گھر سے ملا. نہ کسی کی نیت پہ شک کرنا ہے، نہ کبھی جھوٹ بولنا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دینا ہے. وہ چیز ہم نے کبھی اپنے گھر میں دیکھی ہی نہیں. اور اب مجھے اس کا احساس زیادہ ہوتا جا رہا ہے جب میں دیکھتی ہوں دنیا میں بہت دھوکے ہیں، بہت جھوٹ ہے، منافقت تو ہے ہی ہے، بہت کچھ اور ہے. تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اس چیز کا مجھے احساس پہلے شاید نہیں تھا، اب زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں. ابا بہت کڑوی بات اور بہت غصے والی بات اور بہت بری بات بھی کہہ دیتے تھے، بہت زیادہ بھی کہہ دیتے تھے اور بہت سے لوگوں کو کہتے تھے. یعنی کئی بار ہمارے یہاں مہمان آیا، ہمیں پتہ چلا اندر چائے گئی ہے، تھوڑی دیر میں ایک مہمان کی بے عزتی کی آواز آئی ہے اور وہ مہمان جو ہے اس کو بے شمار ڈانٹ بھی پڑی اور کوئی تھوڑی بہت ایک لیول تک کی گالی بھی سنی ہم دبک گئے. تو وہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جہاں جو ابا نے سچ کہنی تھی، اور ظاہر ہے کہ بری تو بات ہے کہ مہمان کے ساتھ آپ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتے، لیکن وہ سچ بولنے سے مطلب وہ مجبور تھے. لیکن یہ رویہ انہیں بہت مشکل بھی پڑا، انہوں نے بہت سی مشکلیں اٹھائیں اور ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا. یوں کہ جو مشکلیں انہوں نے اٹھائیں ہم اس میں ان کے ساتھ رہے. اس میں سے کچھ ہم تھوڑی سی چیزوں سے سیکھے بھی اور کچھ سے ہم نے سمجھے اسکیپ بھی کیا، جس میں میں سمجھتی ہوں میرا یہ کمرشل کام کرنا یا
یہ جو ابا کی ایک مشکل راستے پہ چلنے کی ایفرٹ تھی اس میں میں ان کے ساتھ نہیں رہی. کہیں کہیں میں محسوس بھی کرتی ہوں کہ جیسے درویش وہ تھے طبیعتاً، شاید میں اس طرح نہیں کر سکی. ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی ریئیکشن ہوا ہو کسی چیز کا، مگر بیسک جو اگر 4 اچھائیاں ہم میں ہیں تو وہ شاید ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہیں، بغیر کسی لیکچر کے ہم نے اپنے اندر سے وہ محسوس کی ہیں. بہرحال ابا کی فلم بنی نیلا پربت، اور نیلا پربت ہماری سب کی زندگیوں پر ایک بہت گہرا اثر چھوڑ گئی، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سے مسائل تھے، بہت سی پریشانیاں تھیں، بہت سی ایسی چیزیں تھیں، بہت سی بری یادیں بھی تھیں. زیادہ تر ویسے بری یادیں تھیں، لیکن ایک اچھی یاد، ایک خوبصورت میوزک، بہت رچ میوزک ہمارے کانوں میں پڑتا رہا، کیونکہ ہمارے گھر میں ریہرسلز ہوتی تھیں. میں شاید 4 برس کی تھی اور باقی اسی طرح. تو وہ میوزک ہمارے اندر ایسا گھسا، ہماری گھٹیوں میں گھس گیا کہ اس میوزک نے ہمیں کبھی چین نہیں لینے دیا. اور بہت خوبصورت میوزک تھا، بہت رچ میوزک تھا. کاش کبھی کوئی اس کو دوبارہ ایسا گا سکے. تو ہم نے جو 1-2 آسان گانے تھے جو ہماری امی نے، بھولی بھالی امی نے گائے تھے، وہ میں نے اور سنبل نے گا دیے، جو بہت مشکل گانے تھے. اس میں سے ہم نے ایک گانا شاید سائمہ جہاں سے گوایا ہے، وہ گائیں گی بہت اچھا. تو ایک اور آسان سا گانا میں آپ کو سناؤں. साजे रे दुल्हन साजे, साजे रे दुल्हन साजे, साजे रे दुल्हन साजे. सपने देखे सेज सजावे, सपने देखे सेज सजावे, सदा सुहागन सदा सुख पावे, सदा सुहागन सदा सुख पावे. शादी का रंग बड़े उमंग हंस बस के दुल्हन साजे, साजे रे दुल्हन साजे. जाओरी मलनिया से रागुंधा हो, जाओरी मलनिया से रागुंधा हो, बने बनी के गले हार पहनावो. शादी का रंग बड़े उमंग हंस हंस के दुल्हन साजे, साजे रे दुल्हन साजे, साजे रे दुल्हन साजे, साजे रे दुल्हन साजे. अहमद साहब जिन दिनों बीमार थे, काफ़ी रहे, घर पे बीमार रहे, फिर हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए. बेटियां तो उनके पास थीं, बेटा अमेरिका में था. मगर जिस आदमी ने इन चारों बेटियों को और बेटे को मिलाकर खिदमत की है, वो उनकी छोटी बेटी का शौहर, आसमा का शौहर था, अब्बास. अब्बास यहाँ बैठे हुए, मैं चाहूँगा अब्बास तशरीफ लें. बड़े अब्बा, यही उनको हम घर में सारे कहते थे. अहमद बशीर वो आप सबके हुए हमारे बड़े अब्बा थे, और घर में यही एक नाम चलता था कि बड़े अब्बा ने ये कर दिया, बड़े अब्बा ने डांट दिया, बड़े अब्बा ने प्यार कर लिया. रिटायरमेंट के बाद मैं उनके घर में आया, वहीं का होके रह गया. और अहमद बशीर के नाम की प्लेट लगी हुई है घर के बाहर आज भी. हमें जुर्रत नहीं वो उतारने की. आखिरी दिनों में मुझे पता चल गया कि वो जाने वाले. एग्जैक्टली
I started sensing that he is leaving us. تو سینہ ان کا اس ایج میں آ کے سکڑ گیا تھا, پیٹ بڑا ہو گیا تھا بیکاز آف سروسس. تو مجھے جب بھی لاڈ آتا یا جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوتا تو میں ان کے پیٹ کے اوپر جا کے لیٹ جاتا, جب بھی ڈال لیتا, اور جتنا وہ ذہن کے اوپر کسی چیز کا بوجھ ہوتا تھا وہ سارا دور ہو جاتا تھا. رہ گئی بات رشتے کی, انہوں نے کہا ان کی بیٹی کے میاں, ان کے داماد, ان کے ساتھ رہتے رہتے میرا دوستی کا رشتہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا, پیار کا رشتہ ہو گیا تھا, اور ایسے لگتا تھا کہ بس ابا ہی میرے سارے کچھ ہیں, اور ان کو بھی ایسے لگتا تھا کہ عباس ہی میرا سارا کچھ ہے. اور ذمہ داری مجھے اس حد تک دے دی کہ میں نے دب کے تم ہی آنا ہے. اینڈ تھینکس گاڈ آلمائٹی دیٹ I could do that. I fared out in that. It's pride to be his son. It's pride to be, it's a pride for me to be standing here amongst such an elite talking about Bade Abba. Thank you. Munna bhai, hi. صاحب کے ساتھ امروز اخبار, اس کے علاوہ ان کے ساتھ مساوات اخبار میں کام کرنے کا موقع ملا. بشیر صاحب دوست بناتے تھے, دشمنی بھی بناتے تھے. دشمن بڑا چن کے بناتے تھے, اپنے سے بڑا ہمیشہ دشمن, اپنے سے چھوٹا کبھی دشمن نہیں بنایا. ایک دفعہ انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپ دیا, احمد بشیر کو نکال دیا جائے نوکری سے. حنیف رامے سے کہا گیا انہیں نکال دیا جائے. تو جب یہ آرڈر, چیئرمین کا آرڈر تھا, حنیف رامے نے لکھ دیا کہ انہوں نے, چیئرمین نے کہا کہ اگر تم نہیں نکالو گے احمد بشیر کو تو یو ول بی ڈسمسڈ. حنیف رامے صاحب نے لکھ کے بھیج دیا کہ آپ کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے. تو یہ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے پورے سٹاف نے استعفیٰ لکھ کے دے دیا کہ اگر احمد بشیر کو نکالا جائے گا تو مساوات کا پورا سٹاف استعفیٰ دے دے گا. تو اس طرح کی باتیں, ان کی بے شمار باتیں ہیں. ان کی ساری سب سے بڑی دولت ہے یہ میں کہہ رہا ہوں, جس کے بارے میں مشہور ہے کہ میں پنگے لیتا ہوں, میں لیتا ہوں, لیکن کن کے خلاف؟ میں نے کسی شریف آدمی کے خلاف پنگا نہیں لیا. جس کے خلاف لیا ہے اس میں کچھ خرابی تھی. اب یہ میں نہیں کہتا کہ میں ہمیشہ صحیح ہوں, لیکن میں جس کو غلط سمجھتا ہوں اس کو میں دو ٹوک کہتا ہوں اور باز نہیں آتا. انتہائی محنتی آدمی تھے. 24 گھنٹے, میں نہیں سمجھتا کہ 24 گھنٹے کوئی بھی کام کر سکتا ہے, لیکن اگر ان کے بس میں ہوتا تو 24 گھنٹے کام کرتے. میں انہیں پسند بہت کرتا تھا, ڈر ڈر کے پسند کرتا تھا, ڈر ڈر کے ملتا بھی تھا, ڈر ڈر کے واچ بھی کرتا تھا انہیں. ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اور ان سے الگ ایک بڑی ہی ایک جاذبیت تھی شخصی, جس پر جو دل کو لبھاتی تھی. یار احمد بشیر تو احمد بشیر ہی ہویا نا پھر تو. 2 گولیاں سوتے وقت, نیند کا علاج. ایک انجیکشن روزانہ, دماغی سکون. بے ہوشی کی دوائیاں. بے ہوشی بھی کتنی بڑی نعمت ہے. بے ہوشی میں آدمی نہیں چلتا اپنی دبی ہوئی آرزو کی طرف. میری کوئی دبی ہوئی